السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا سوال آپ سب لوگوں سے ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیں کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کوئی سی ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں تو وہ کتاب کون سی ہوگی؟ شیکسپیئر کی، ارسطوٹل کی، یا علامہ اقبال کی، یا پھر وہ کتاب جو 1400 سال سے بلینز آف پیپل کی زندگی بدل رہا ہے، یا وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن اس طریقے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور آج ہم یہاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اسکالرز ہیں، ہم یہاں اس لیے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، سیکھنے والے، سمجھنے والے۔ اور یہ پلیٹ فارم اور یہ لٹریری کلب یہ ایک سفر ہے اس کتاب کو سمجھنے کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ اور دیکھیے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ہم یہ 5 مکمل کر لیں تو ہم نے دین اسلام مکمل کر لیا، جبکہ ریئل لائف کے اندر ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وراثت میں بہن کا کیا حصہ ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، بزنس ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، بینک لون اسلامکلی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، زکوٰۃ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، جہاد کے بارے میں جو ہمیں میڈیا بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہم سب ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو ان ایڈریس رہ جاتے ہیں۔ تو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کہ ہم اس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم اتھینٹک نالج چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، اس نے کیا سوچا، اس نے کیسے سمجھا اس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں اسلام کا کیا پہلو ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں لٹریری کلب کے بارے میں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ ہم نے کیوں بنایا۔ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، علم کو آسان کر کے بیان کرنا۔ ہمارا اسلام مشکل نہیں ہے، کمپلیکس نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسر، آسانی پیدا کرو، مشکل مت بناؤ۔ ہم قرآن اور احادیث کو ڈیپلی ریسرچ کریں گے اور اس نالج کو ایسے پریزنٹ کریں گے کہ عام فہم آدمی بھی اس کو سمجھ سکے۔ نمبر 2، پریکٹیکل اسلام۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ جب ہم جائیداد کی تقسیم کی بات کریں گے تو ہم اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ قرآن کی پریکٹیکل ایگزامپلس کیا ہیں۔ جب ہم سود کی بات کریں گے تو ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ سود حرام ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیوں حرام قرار دیا، اکنومیکلی اس کے کیا فیکٹرز ہیں۔ نمبر 3، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سیرت سے سیکھنا۔ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ صحابہ کہتے ہیں، کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ہم اپنے ہر ٹاپک میں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا معاملات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4، کمیونٹی بلڈنگ۔ یہ ایک طرفہ لیکچر نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ اپنے کوسچنز لے کر آئیے، اپنے ڈاؤٹ شیئر کیجئے، ہم مل کر اس کو ایکسپلور کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قبیلہ قافلے لوٹا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ 2 لوگوں پر بھی امیر مت بننا
और यतीम का माल संभालने की ज़िम्मेदारी मत लेना। सोचिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसा क्यों कहा कि तुम लीडरशिप के लिए काबिल नहीं हो? आज के दौर में, आज अगर हम किसी को कह दें कि आप लीडरशिप के लिए काबिल नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को माइंड कर लेते हैं कि आपने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और सुनिए जवाब कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया। उन्होंने ये नसीहत कबूल की और पूरी ज़िंदगी इबादत और ज़ुहद में गुजार दी। ये है इस्लाम, ये है करैक्टर बिल्डिंग। आज हम पोजीशंस चाहते हैं, टाइटल्स चाहते हैं, जबकि इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है अपने आप को पहचानो, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो और जहाँ आप बेस्ट हो वहाँ अपना रोल कंट्रीब्यूट करो। यही लाइफ का विजडम है और यही लाइफ की फ़िलॉसफी है। तो अब बात यह है कि ये जो लिटरेरी क्लब है, इसमें हमारी क्या कमिटमेंट है और आप लोगों की क्या कमिटमेंट है। हमारी कमिटमेंट ये है कि हम लोग जो भी टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आएँ, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके लेकर आएंगे, कुरान व हदीस की रोशनी में और सीरत के पहलू में। और हमें आप लोगों की क्या कमिटमेंट चाहिए? हमें आप लोगों की ये कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग जो भी सवाल लेकर आएँ, जो भी क्वेश्चंस लेकर आएँ, वो वेरीफाई हो, उसको रिसर्च करके लेकर आएँ। जैसे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तहकीक कर लो। तो ये भी हमारा असूल है कि हमने अंधी तकलीद नहीं करनी। तो हम लोग जो नॉलेज लेकर आ रहे हैं उसको तहकीक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो अपनी रिसर्च के मुताबिक आप लोगों ने उसको वेरीफाई कर लेना। और लास्ट में ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते? अब तदब्बर के मानी हैं गौर व फ़िक्र के, कि हमने कुरान मजीद को सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, उस पर तदब्बर भी करना है। तो ये जो लिटरेरी क्लब है, ये उस तदब्बर का ज़रिया है। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना चाहते हैं, तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।